حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے۔ وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے۔ اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ۔ فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا۔ فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا۔ ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔
یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی، نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں نا، ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی، میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے.